فیصل آباد سے، بہت ہی وہ اچھے انسان ہیں اور بڑی علماء کی خدمت بھی. ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی. اور اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتا ہے جی کہ میں ریاض میں رہتی ہوں، میرے شوہر کو کمپنی سے چھٹی نہیں ملتی، تو کیا ہم 3 یا 4 عورتیں مل میں ریاض سے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں؟ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی. احرام کی حالت میں بال کاٹنے سے پہلے اگر کوئی عورت غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو لے یا خوشبو لگا لے تو اس کے لیے دم تو نہیں ہے، لیکن 10-15 ریال 20 ریال خیرات کرے. محمد اقبال لکھتے ہیں کہ دریا خاں پاکستان تبلیغ میں جانے سے ایک نماز کا 49 کروڑ اور خانہ کعبہ میں 1 لاکھ. کوئی بات نہیں، خانہ کعبہ میں بھی 1 لاکھ. کیسے کہا ہے آپ کو 1 لاکھ؟ خانہ کعبہ کی نماز جو ہے وہ بھی 27 لاکھ کے برابر ہے. اور جتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم پہ وہی حرم کی نیکی ملے گی، تو کتنا ہو جائے گی؟ آپ کو صرف بس تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرنے کا شوق ہے کہ کسی طرح ہم اعتراض کرتے رہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو، اللہ والوں کی توہین کرنا، ان پر اعتراض کرنا، یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ آدمی کا اپنا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. بلا تصدیق کسی کو کافر کہنا، اگر کہے اور وہ نہ ہو اسی کہنے والے پر لوٹے گا. کہتے ہیں کہ کوئی لوگ آتے ہیں کوئی چیز گھر میں آگے دے جاتے ہیں، میں مانگتا بالکل نہیں ہوں، پھر ٹھیک ہے لے لیا کرو. داڑھی کی شرعی مقدار جو ہے وہ 1 مشت کے برابر ہے، اور کلر کالا نہ کرے، باقی جو مرضی آئی کرے. کہتے جی کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہیں؟ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھو، میں تو خیر بیعت کرتا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کی میں بیعت تھا وہ بھی فوت ہو گئے، کسے ختم ہو گیا. کسی غیر محرم لڑکی کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں دیا آپ کو؟ آخر ایک غیر لڑکی، غیر محرم لڑکی وہ ہدیہ دے، اس کا معنی ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فتنہ تو ہے نا. طواف کی آسائی کی، واش روم سے شیمپو سے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد حل کروایا، 5-10 ریال خیرات کر دو، کیونکہ شیمپو میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے نا. روضہ رسول پر جو سماعت کے قائل ہیں، بہرحال ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. جو قائل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھی جائز ہے کہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ لوگوں پر. ایک اختلافی مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا. کتنے مسائل ہیں جن میں بی بی عائشہ سب سے اختلاف کرتی ہے، اس کے تفردات ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یاد رکھو ایک تو نفل نہیں ہے، وہ واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہے، ٹھیک، ورنہ جہاں جگہ ملے پڑھ لو. میرا کام جو ہے وہ پلاسٹک کے ہم دانے بناتے ہیں. اگر ادھار مال بیچوں تو اس پر میں کچھ نفع بڑھا لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں. کہ میں عرفان بیگ لکھنؤ انڈیا سے، میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی. میں بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ اس کو عالمہ بنائے. وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو وہ بھی نہ، ڈاکٹری بھی تو علم ہے نا. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم 2 قسم کے ہوتے ہیں، دین کا بھی علم، بدن کا بھی علم. میرا اپنے والد سے ہر بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ خدمت کروں لیکن ناکام ہوتا ہوں. بہت غصہ کرتے، وہ غصہ کرتے رہیں، تم برداشت کرو. وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تم اپنے کندھے ان کے آگے جھکا کے رکھو. سال پہلے میں نے کعبے کے غلاف کے دھاگے لے کر گئی تھی. مجھے ندامت ہے، توبہ بھی کرتی، اب اسی دھاگے کو کعبے کے غلاف میں ڈال دیں. میں نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے، کسی دوسرے بندے نے مجھے عطر لگا دیا. اگر تم نے دھو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں. بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے. تو غار ثور پہ جا کے غار کو چومتے ہیں، مٹی اٹھا کر لے جاتے، بالکل نہ جی، چومنا بھی نہ جائز ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے لے جانا بھی جائز ہے. کہ بچے کو جلدی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے.